السلام علیکم ایوریون۔ گورلس اورحان ایپیسوڈ 22 سے بوران بے کی ڈیتھ کا سین آپ کے ساتھ اردو میں شیئر کروں گی۔ بوران بے کو مچھر بے کے کچھ سپاہی گھیر لیتے ہیں۔ بوران بے کافی سپاہیوں کو مار دیتے ہیں، بس مچھر بے رہ جاتے ہیں، لیکن بوران بے کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ مچھر بے ہیں۔ مچھر بے نے عورتوں کی طرح ایک بڑی چادر اوڑھی ہوتی ہے اور نقاب کیا ہوتا ہے۔ بوران بے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں ابلیس، اپنا چہرہ دکھائیں، لیکن مچھر بے کچھ نہیں بولتے اور پھر بوران بے دوبارہ کہتے ہیں کہ اپنا چہرہ دکھائیں اور مردوں کی طرح میرا مقابلہ کریں، چلیں۔ لیکن مچھر بے اپنا چہرہ چھپا کر رکھتے ہیں اور ان کی ایک ڈرونی آنکھ بس نظر آ رہی ہوتی ہے۔ پھر بوران بے مچھر بے کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ مچھر بے جنگ کرتے ہوئے اتنا ہلے لیکن ان کا برقع ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوا، یعنی ان کا نقاب نہیں ہٹا، لگتا ہے پنز لگا کر آئے تھے۔ بوران بے اپنے ہاتھ سے مچھر بے کا نقاب ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پتہ نہیں جلنے کے بعد بھی مچھر بے میں اتنی پاور کہاں سے آ گئی۔ پھر مچھر بے بوران بے کو پیچھے کرتے ہیں، دونوں کی آپس میں آل بلا ہوتی ہے، مطلب لڑائی ہوتی ہے، اور پھر آخرکار مچھر بے پکڑ میں آ جاتے ہیں اور ان کی تلوار گر جاتی ہے۔ غور سے دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ مچھر بے اپنے منہ پہ کوئی کالا مار کر رگڑ کر آئے ہیں، اور پھر بوران بے کہتے ہیں کہ جب آپ کا سر گرے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کون ہیں ابلیس۔ بوران بے اللہ اکبر پڑھ کر مچھر بے کو ذبح کرنے ہی لگتے ہیں کہ پیچھے سے ان کو تیر لگتا ہے۔ تیر دمیرحان بے مارتے ہیں اور ساتھ میں وہاں گونچا کے بھائی مہمت اور شہنشاہ بے بھی موجود ہوتے ہیں۔ جیسے ہی بوران بے پیچھے دیکھتے ہیں تو غدار شہنشاہ بے بوران بے پر تلوار سے وار کر دیتے ہیں اور وہ بری طرح زخمی ہوتے ہیں۔ دمیرحان بے بڑے غرور اور تکبر سے بوران بے کے پاس آ کر اپنی گندی نظروں سے بوران بے کو دیکھتے ہیں۔ مہمت بے بھی اس گھٹیا حرکت میں برابر کے شریک ہیں۔ بوران بے بولتے ہیں شہنشاہ، اور شہنشاہ اپنی غداری کے باوجود غرور سے بولتے ہیں کہ ہاں یا شہنشاہ، اور کہتے ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا بوران، مگر آپ نے غلط رستہ چنا۔ بوران بے کا خون مسلسل نکلتا ہے کیونکہ شہنشاہ نے تلوار سے وار کیا ہے۔ دمیرحان بے کہتے ہیں کہ فکر نہ کرو، آپ کا سلطان بھی آپ کے پاس جلد آئے گا۔ پتہ نہیں کیوں یہ بات سن کر غصے سے بہت برا حال ہو گیا۔ مجھے یہ تینوں گندے بندے بہت زہر لگتے ہیں۔ اور پھر پیچھے سے غلیظ گندا جلا ہوا آدھا ادھورا کالا مچھر بے بوران پہ تلوار چلا کر وار کر دیتا ہے۔ اس میں اتنی جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ سامنے سے آ کر وار کرے، ہمیشہ وار یہ گھٹیا پیچھے سے ہی کرتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن ایسا کیوں لگ رہا ہے مجھے کہ یہ لوگ جو بوران بے کے ساتھ کر رہے ہیں وہ مہمت بے نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو یہ سب غلط لگ رہا ہے، بٹ لیٹس سی کیا ہوتا ہے آگے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ بوران بے کے آس پاس کوئی شیطان نہیں ہے، سب وہاں سے جا چکے ہیں، لیکن ابھی وہ زندہ ہیں۔ بوران بے کے منہ سے بھی خون نکل رہا ہوتا ہے۔ جرکتائی بے اور اورحان بے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ دونوں بوران بے بولتے بولتے ان کے پاس آ جاتے ہیں۔ جرکتائی بے بوران بے کو اپنے ساتھ لگا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اورحان بے کہتے ہیں کہ حکیم کو بلائیں۔ سپاہی حکیم کو بلانے چلے جاتے ہیں۔ جرکتائی بے کہتے ہیں کہ یہ سلطان ٹھیک ہو جائیں گے۔ اورحان سلطان اونچی سے بولتے ہیں کہ حکیم کو بلائیں جلدی۔ بوران بے اورحان بے کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا وقت آ گیا ہے۔ اورحان بے کہتے ہیں کہ ایسی باتیں مت کریں۔ جرکتائی بے کہتے ہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں میرے بھائی، یہ زخم آپ کا کیا ہی بگاڑ سکتا ہے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، سنبھل جائیں گے۔ بوران بے کہتے ہیں کہ یہ ایک جال تھا، جس نے مجھے دھوکہ دیا، اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ مچھر بے کی بات کر رہے ہیں بوران بے، اور وہ بتاتے ہیں کہ دمیرحان اور شہنشاہ بے یہ سب انہی نے کیا ہے۔ اورحان بے اور جرکتائی بے غصے میں آ جاتے ہیں۔ جرکتائی بے رونے لگ جاتے ہیں اور بوران بوران پکارتے ہیں۔ اوبویسلی بوران بے ان کے دوست تھے۔ جرکتائی بے کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں بوران، پلیز ہوش میں آئیں بوران۔ یہ سب کچھ وہ بزدل بھی دور سے دیکھ کر
مسکرا رہے ہوتے ہیں اور مزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ بے کہتے ہیں کہ وہ بوران کو دیکھ کر شدید درد سے گزر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ سوچیں گے کہ ہم نے اپنا کام کر لیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ محمد بے کے ایکسپریشنز کچھ ٹھیک نہیں ہوتے شہنشاہ اور دمیر خان کے لیے۔ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اپنا رستہ بدل لیں گے۔ شہنشاہ بے کہتے ہیں کہ ہم ان کے کمزور ترین لمحے میں انہیں مار دیں گے۔ دمیر خان بے اپنے سپاہی سے کہتے ہیں کہ قپچاک کو خبر دیں، ہر وہ شخص جو ہتھیار اٹھا سکتا ہے آئے اور چنارلی کے محاصرہ کر لے۔ محمد بے پھر ایکسپریشنز ایسے دے رہے ہیں جیسے وہ ان کا ساتھ نہیں دینا چاہتے۔ اورحان بے کہتے ہیں کہ آپ زندہ رہیں گے، خود کو سنبھالیں۔ جیرکتائی بے کہتے ہیں کہ بوران میں آپ کے بنا کیا کروں گا، ہوش میں آئیں بوران۔ بوران بے کہتے ہیں کہ میری بات سنیں جیرکتائی، چلیں چاہے ہمارے بدن شہید ہو جائیں، ہماری شہرت لازوال رہے گی بھائی، ہے نا؟ جیرکتائی بے رونے لگ جاتے ہیں۔ بوران بے کہتے ہیں کہ اگر آپ پر میرا کوئی حق ہے تو میں آپ کو 10 گنا معاف کرتا ہوں، آپ بھی اپنا حق معاف کر دیں۔ جیرکتائی بے کہتے ہیں معاف کیا۔ اورحان بے بھی یہی کہتے ہیں۔ اورحان بے کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کی قسم، اپنے خون کی اور اپنی تلوار کی قسم، آپ کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ بوران بے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں میرے اورحان۔ بوران بے کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کے ساتھ ہم نے جو نظام قائم کیا آپ اسے پوری دنیا میں پھیلائیں گے۔ مجھے اپنے نام کی طرح اس بات پہ یقین ہے۔ میں پہلے آپ کے بابا کا ساتھی تھا، پھر آپ کے سفر میں آپ کا ساتھی بن گیا، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اورحان بے اور جیرکتائی بے بس رو رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی دل توڑ دینے والا منظر تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بوران بے ایک جگہ دیکھ رہے ہیں اور اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہیں، وہ عثمان بے ہوتے ہیں۔ ہمیں چہرہ تو نہیں دکھایا جاتا لیکن ایسا دکھایا گیا ہے کہ عثمان بے ہیں، اور بوران بے کو عثمان بے نظر آ رہے ہیں اور وہ بولتے ہیں میرے حضور، میرے عثمان بے۔ جیرکتائی دیکھیں وہ مجھے لینے آئے ہیں۔ پھر وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ اور یہ وہ لمحہ تھا جس نے سب کے دل توڑ دیے۔ کلمہ شہادت پڑھتے ساتھ ہی وہ شہید ہو جاتے ہیں۔ جیرکتائی تو جیسے ان پہ غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا ہو۔ اورحان بے جیرکتائی بے کو کہتے ہیں انہوں نے اس عظیم ایک شاخ کاٹ دی ہے، اگر میں ان سے اس کا بدلہ لے کر اپنے ہاتھوں سے ان کے دل نہ پھاڑ دوں۔ یہ سن کر مجھے بہت سکون ملا۔ مجھے سلطان اورحان مت کہنا۔ اورحان بے جیرکتائی بے کو گلے سے لگا لیتے ہیں اور اونچی اور غصیلی آواز سے کہتے ہیں شہنشاہ۔ تو یہ تھا ایپیسوڈ 22 سے بہت ہی دکھ والا سین۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔